بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سسٹم کے اوپر گرفت مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو گئی ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو معاملے ہیں جو مجھے ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک معاملہ تو ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب نے غریبوں کو، ماتڑوں کو، شودروں کو، غریب لوگوں کو، جو اس ملک کے پسا ہوا طبقہ ہے نا حقیقی معنوں میں، اس کو 100 یونٹ کی بجلی جو ہے وہ مفت دینے کا اعلان کیا تھا، اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان پوائنٹ کو تکلیف ہو گئی۔ میں یہ لفظ استعمال کرنے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے لگا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے نوٹس لے لیا اور حمزہ صاحب کو سے جواب طلب کر لیا کہ جناب آپ 7 تاریخ کو یعنی کل جو ہے وہ جواب لے کر آئیں۔ مجھے یہ اس بات سمجھ نہیں آئی۔ جو نوٹس آیا ہے، جو ٹکرز میں نے پڑھے ہیں، اس کے مطابق ایسا ہے کہ جناب چونکہ 20 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے اور اس دوران کوئی ترقیاتی اسکیم نہیں دی جا سکتی، تو لہٰذا آپ جو ہے یہ بتائیں کہ آپ نے 100 یونٹ پائے نا بجلی دے کیویں معاف کرتے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ 100 یونٹ کیڑی ترقیاتی اسکیم ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑی ہمبل مطلب طریقے سے، بڑا ہاتھ جوڑ کے بہو جی عرض کر رہے ہیں، اے کیڑی جناب اسکیم ہے جناب جی 100 یونٹ فری مل رہے ہیں، اور یہ کون سی ترقیاتی اسکیم ہے؟ یہ نہ کوئی سڑک بننی ہے، اس کے ساتھ کوئی نالی پکی ہونی سر، اس کے ساتھ کوئی وہاں پر سکول بن رہا ہے کسی حلقے کے اندر۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ دیکھیے 20 حلقوں میں الیکشن ہے، اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے، ڈی سی اور اے سی کی سطح پر تو نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، انسپیکٹر کی سطح پہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اسکول ٹیچرز کے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بات کو سمجھ آتی ہے صرف ان 20 حلقوں میں، اور باقی پورے پنجاب نو کالی بھائی تارا لان ٹرے ہو تسی، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ جو ہیں اپنا یہ جو 90 لاکھ خاندان ہیں، یہ سر انہی 20 حلقوں میں بستے ہیں، باقی پورے پنجاب دے جڑے غریب نے وہ کتنے جان گے؟ اور یہ اسکیم صرف 17 جولائی تک کی نہیں ہے سر، یہ حکومت نے پورے اگلے 1 سال کا پلان کیا، اور 1 سال کا پلان کر کے انہوں نے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا کہ جناب جیڑا انہا بل آئے گا انہیں خاندانہ دا وہ بھاجی اسی دوا گے، اور یہ پبلک منی سے دیا جا رہا ہے۔ اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کہاں معاملہ پھنس گیا۔ کل ہی ایک جو ہے فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک خط لکھیا اور کل ہی جناب یہ نوٹس ہو گیا، کل عمران خان کو تکلیف ہوئی سی اور کل ہی نوٹس ہو گیا۔ اب جو عمران خان صاحب یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ساڈی واری تے بھاجی رات نو 12 بجے عدالت لگ گئی سی، ٹھیک ہے، اور حمزہ شہباز شریف کا فیصلہ 2.25 مہینے نہیں آیا، تو میں تو یہ درخواست پائی ہے کہ جناب میں نے دوبارہ اسلام آباد آج قبضہ کرنے کی اجازت دے دیو۔ میں تو قبضہ کہہ رہا ہوں نا، مطلب ویسے تو وہ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پرامن مظاہرہ ہوگا، پتہ نہیں کیڑا پرامن سی، جڑا پہلے پرامن ہویا اسی دیکھیا، ہمیں وہ منظر بھولے تو نہیں ہے پاکستانیوں کو، جس طرح سے پورے اسلام آباد کو بغداد کی طرح یہ فتح کرنے آئے تھے، جیسے ہلاکو خان نہیں آیا تھا ویسے، تو وہ مناظر کسی سے بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن وہ ادھر جناب باتیں کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے، ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہیں بھاجی نوٹس لے لیا۔ انہیں کہا کہ جناب حمزہ صاحب دسو نا اے تسی کیویں دے رہے ہو، اے تے ساڈے جڑا نا مطلب ترقیاتی اسکیم ہے سر، اور اے کیویں دتی جا رہی ہے۔ حیران کن بات ہے یار، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کھمبے لان لگے نے پائے نا 20 حلقے دے وچ، کوئی مطلب اگر فرض کرتے ہیں، چلے ایک بات کرتا ہوں میں، آج کل گرمی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور برسات کا موسم ہے، لاہور کے 4 حلقوں کے اندر سر وہ ہو رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں، اور لاہور میں جتنی تھکلی پاپولیشن ہے، یعنی جتنے زیادہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ویسے تو وہ کہتے ہیں 1.11 کروڑ لوگ رہتے ہیں، یہ جو 2017 کا مردم شماری کا تھا، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ 2.11 کروڑ تو بھی ود لوگ رہتے ہیں۔ یہ جو شہر ہے یہ آباد ہوا تھا چند لاکھ لوگوں کے لیے، یہاں پر کروڑوں لوگ بستے ہیں۔ اب ہوتا سر یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر الیکشن ہو رہا ہے اور یہاں پر اس دوران جو ہے انہی حلقوں میں فرض کرے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی سر، ٹرانسفارمر جو ہے وہ اے سی زیادہ چل رہے ہیں، تو ٹرانسفارمر جو ہے وہ اوور لوڈ ہو کے اکثر بسٹ ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ٹرانسفارمر بھائی نواں لانا پہنتا ہے، تو پھر جناب اتنے بھی نوٹس لے لو، لیسکا انہوں کہو کہ تسی ٹرانسفارمر نہیں لانا اس حلقے دے وچ جدوں تک الیکشن نہیں ہو جاتا، اور تب تک وہ لوگ جو ہیں وہ گرمی میں جلتے رہیں، حبس میں انہوں نے ساہ گھٹ جان۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ
کس طریقے سے ترقیاتی اسکیمیں اس کو ڈال لیا گیا ہے، میں واقعی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ جیسے عمران خان کا جو ایک پریشر ٹیکٹس ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ پائن دے چاہ گئے ہیں اور وہ پریشر لے گئے ہیں عمران خان کا، یار اتنا بھی کیا، میرا مطلب ہے کہ جو چیز بنتی ہے جائز اس پر نوٹس بھی لیں، اس پر آپ باقاعدہ طور پر یعنی کانے بھی کھینچو۔ میں اس بات پہ بھی بالکل کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بہرحال اب وہ انہوں نے نوٹس لے لیا، سر اتھارٹی ہے، آئینی ادارہ ہے، جواب دینا پڑے گا، جائیں گے وہ جو بھی جواب دیں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا فائدہ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے دباؤ میں یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ اینٹی پیپل پالیسی ہے عمران خان کی، جس پر وہ اپنے دور میں بھی کاربند رہے تھے، یعنی غریب مکاؤ پالیسی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غریبوں کے گھر گرائے عمران خان نے اسلام آباد کے اندر، سڑک کھلی کرنے نہ دیتے، ٹھیک ہے، غیر قانونی تعمیرات کے نام کے اوپر اسلام آباد میں گرائے، لاہور میں گرائے، جتھے انہوں دا وس چلیا انہوں نے غریباں دے گھر ڈگے پائے۔ اپنا بنی گالا دا 300 کنال دا جڑا محل ہے نا وہ بابے ڈیم والے کو لوکی کرا لیا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا تھا۔ اب بھی ان غریبوں کو فائدہ ہونا ہے سر، اس سے مجھے فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ مجھے تکلیف یہ ہے کہ وہ غریب ترین لوگ جو پتہ نہیں کس طرح اپنی زندگی کی جو سانسیں ہیں اس کو برقرار رکھتے ہیں، اتنی گرمی، اتنے حبس، اتنی غربت، اتنی مہنگائی کے دور کے اندر انہوں نے جے کو 1200 روپے دا مہینے دا فائدہ ہونے لگا سی، تو سر وہ بھی یہ جڑے طبقات ہیں، یہ جو جن کو میں کہتا ہوں کہ برہمنا نے طبقات، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ایکچولی، ان کو تکلیف ہو گئی سر، وہ اتنے پیسے بھی ان کو نہیں جانے دینا چاہتے۔ یہ طبقاتی لڑائی ہے نا جو یعنی چاہتے ہیں کہ برہمن زادے، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے کہ اے ساڈی جُتی تھلی رہن بھاجی ساری زندگی، انہوں نے سکھ دا ساہ نہیں آن دینا۔ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ویسا کوئی ایکٹ ہے، یہ اسی قسم کی ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے، مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی کلیئر کٹ وائلیشن کی سر۔ اب میری بڑی شدید خواہش ہے سر کہ اس پر کوئی نوٹس لے، ان سے کوئی پوچھے۔ میں اب ظاہر ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹی کا بندہ تھوڑی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ خواہش ہے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ بہو ہے آرڈر انگریزی سی، یہ تو پورا پڑھیا؟ آپ تو خود کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نے کس طرح اجلاس طلب کر لیا؟ آپ تو کینڈیڈیٹ ہیں، یہ تو کام جس نے پریزائڈ کرنا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اس نے کرنا ہے، وہ ڈپٹی اسپیکر ہے دوست محمد مزاری صاحب۔ یہ انہوں نے کسی حساب میں اس کو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، آج اپنے لو اجلاس کر لیا، اور خود ہی جناب وہاں پر بیٹھ کر قراردادیں بھی پاس کر لیں، اور کہتے کہ جناب ہم تو چاہتے تھے کہ وہ آ کے بیٹھیں، ماحول ٹھیک ہو جناب، اور اس قسم کی باتیں کی۔ یار کوئی مطلب ان کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی سن رہا ہے؟ یہ آئین کے ساتھ جس قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے سر کہ جیسے میں خود جو ہے یعنی کینڈیڈیٹ ہوں، آپ ہی میں اجلاس بلا لاں، آپ ہی میں جج بن جاں، آپ ہی میں امیدوار بن گیا، آپ ہی جیت گئے، آپ ہی بھیاں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جو پرویز الہی صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ہی میں بھاگ بھری، آپ ہی میرے بچے جین۔ یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور باہر ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہے دوست محمد مزاری صاحب، انہوں نے سر پھر اجلاس طلب کیا ہے۔ جو بتایا گیا ہے اور جو میں نے مطلب ظاہر ہے کہ 2-3 دن پرانا وہ آرڈر ہے، تو مجھے جو یاد پڑتا ہے اس میں ڈپٹی اسپیکر کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ 22 تاریخ کو اجلاس بلائیں گے، اور 22 تاریخ کو جو اجلاس ہوگا اس کے اندر اب بالکل فیئر پولنگ ہوگی، فیئر طریقے سے ہوگا۔ یہ سارا معاملہ 16 اپریل کی پوزیشن پہ واپس چلا گیا، اور وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا لیا 4 بجے۔ اب بزنس ایڈوائزری کمیٹی ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ کوئی رولز میں نہیں لکھا ہوا سر، وہ ایک روایت ہے کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اور اس میں وہ اسمبلی کے رولز ہیں، یعنی اسمبلی کی اپنی روایات ہیں کہ تاکہ اندر کا ماحول جو ہے نا وہ بہتر رہے، پہلے طے کر لیا جائے کہ ایس ایشو تے اینے منٹ گل ہوئے گی، ایس ایشو تے اینے منٹ گل ہوئے گی، تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔
परहेज लाई साहब ने अपने लोग किया, वहाँ पे नहीं गई नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं गई, उन्होंने आप ही जो राजा बेचारा एक पासे बहा लिया, एक पासे सप्तान खां बहा लिया, विच बैठ के तो कहना शुरू हो गया कि जनाब हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुला लिया और कर भी लिया, और उस तो बाद फिर पंजाब असम्बली का इजलास भी कर लिया। हालांकि वो इजलास जो है वो स्पीकर बुलाने का अहल ही नहीं है। ये इजलास जो है या गवर्नर बुला सकता है, और मौजूदा सर्कमस्टांसिस में जब ये वज़ीर आला का इंतखाब होना है तो उसमें सर ये इजलास बुलाने का इख्तियार डिप्टी स्पीकर के पास है, क्योंकि परवेज़ लाई जो स्पीकर हैं वो खुद कैंडिडेट हैं, लिहाजा वो इजलास बुलाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। ये एक बड़ी क्लियर कट बात है। अब डिप्टी स्पीकर साहब ने बुला लिया, उस दिन होगा। मुझे डाउट है कि अगर परवेज़ लाई साहब को वो रिलीफ ना मिले सर मतलूबा, जो मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो रिलीफ जो मतलूबा वो चाहते हैं वो ना मिले, तो ऐ फिर भाई 16 अप्रैल वाला सीन चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असम्बली का स्टाफ सर सारा वही है, जितना स्टाफ था ना सारा वही है। वही मोहम्मद खां भट्टी है, वही इनायतुल्लाह लक है, वही जनाब वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने भर्ती किए मेहनत था उसके, वो वही हैं, सारे के सारे वही हैं। लिहाजा एक अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती है। इनकी मुझे हरकतों से कम अज़ कम कल जो उन्होंने की हैं उससे ऐसा ही महसूस हुआ है। अल्लाह करे कि मेरी ये जेड़ी है ना मतलब जो जिस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मेरा खदशा है वो बिल्कुल गलत साबित हो और उसमें कोई हकीकत ना हो। लेकिन चूंकि माजी में ये सारा कुछ ऐसा कर चुके हैं, इसलिए ये एक मेरा जो है ना एक खदशा है। बाहर अब 22 तारीख को इजलास होगा सर, 22 तारीख को पता लग जाएगा हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला रहता है या नहीं रहता, परवेज़ लाई बन जाता है। ये अब ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा और ये वोटर बताएंगे। वैसे मेरी जो अपनी असेसमेंट है वो जो जितने मर्जी सर ये कोशिशें कर लें, ये जो हैं अपना तरीके इंसाफ वाले जितनी मर्जी जनाब ये तरले पा लें, दरखास्तां दे लें, धमकियाँ ला लें, ब्लैकमेलिंग कर लें, जैसे इमरान खान ने कल की कि मैं फिर बता दूंगा, मैनू दोबारा तुसी अपना प्यारा बना लो, लाडला बना लो, मैनू तुसी अपने मोढे ते चढ़ा लो, लेकिन फिर मैं वरना बता दूंगा कि किने किने साजिश की थी। वो साजिश सारी दिमागी चाप कड़ी, ना किसी ने साजिश की, आईनी तरीके से आपको हटाया गया। यार आप सिस्टम के अंदर रहें, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि यार अगर आप वज़ीर आज़म थे, पहले तो यह बड़ी वड्डी गल है कि तुसी वज़ीर आज़म बन गए सो, ठीक है, जिस तरह भी बन गए, आप थे, अब आप नहीं हैं, तो सिस्टम में रहेंगे तो यार हो सकता है कल फिर बन जाए। जो हरकतें इमरान खान साहब कर रहे हैं उसके बाद तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इनको उम्मीद ही बाकी नहीं रही। लिहाजा ये कहते हैं कि ना मैं खेडांगा तो ना खेडन देंगा, या तुसी मैनू रखोगे तो या फिर कोई नहीं रह सकता। ये उनकी एक पॉलिसी जो है ना वो लग रही है। बहरहाल अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जिससे मैंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो ग्रिप है वो मज़ीद मजबूत हो गई है। वो कैसे हो गई सर? वो ऐसे हो गई है कि ISA चीफ हैं जनरल नदीम अंजुम साहब। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 2 रोज़ पहले, ये बाकायदा इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी, उन्होंने कहा कि जनाब कोई बंदा जो फ़ौज का है ना वो किसी सूरत पॉलिटिकल सिनेरियो में नज़र ना आए, किसी के साथ कोई रब्ता नहीं करना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जो थी वो दी। उसके बाद कल जनरल नदीम अंजुम साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो ISA के चीफ है, अपने तमाम मातहतों को दे दी, यानी ISA की तमाम हरारकी को नीचे तक ये क्लियर कट मैसेज दे दिया कि सियासत से दूर रहे, किसी किस्म की आपकी किसी जगह पर इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान बहुत रौला पा रहा है, इमरान खान की जो पार्टी है वो बहुत रौला पा रही है। यहाँ पर तो यास्मीन राशिद साहबा ने, वो ब्रिगेडियर शायद राशिद उनका नाम है, मेरा चूँकि यार इन्होंने रब्ता कोई नहीं होता इसलिए मैं भूल जाऊँ तो माजरत चाहता हूँ। उनको पंजाब के जो हेड हैं उनको ये बाकायदा तौर पर नाम ले के कि तुम रब्ते कर रहे हो और बाज रहो, और ये तड़ियाँ लाती हैं ना भाऊ जी। वो खतून है, जाहिर है अब बंदा की किसी खतून को गल कह सकता है। वैसे भी वो खतून 70 ईयर्स उनकी एज है, कैंसर सर्वाइवर है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और ज़हनी सेहत भी अता करे सर, मेरी साथ साथ ये भी दुआ है। तो वो उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाद सर ये बात बड़ी क्लियर कट सामने आई थी कि जनाब जो ब्रिगेडियर राशिद साहब हैं वो तो 2 हफ्ते से लाहौर में नहीं बैठे हुए,
وہ تو اسلام آباد کسی اسائنمنٹ پہ گئے ہوئے. اچھا میں اب آپ سے عرض کروں کہ وہ ظاہر ہے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں مجھے نہیں پتا. میں ظاہر ہے کہ ویسے بھی یہ جو خفیہ اداروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات اگر عام آدمی کو میرے ورگے ماتڑ بندے نو ہو جائے نا سر, تو اس تو بعد پھر وہ خفیہ ادارہ تھا نہ رہا. خفیہ ادارے کا بندہ تو خفیہ ہی ہوتا ہے. جنرل ندیم انجم صاحب نے کہا کہ جناب خبردار کسی قسم کی ایسی کوئی مجھے رپورٹ نہ ملے. اب آئی ایس آئی کے اندر سر اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, ہر سیکرٹ ایجنسی کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک بندے کے ساتھ دوسرا بندہ اودی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, پہلا بندہ دوسرے کی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے جو رپورٹس ہیں وہ اوپر پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا جب یہ آرڈر آ گیا تو پھر ڈسپلنڈ فورس ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. لیکن جو میں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کی گرپ مضبوط ہو گئی ہے, وہ میں نے کیوں کہا؟ دیکھیں ماضی میں ایسا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور یعنی چلاؤ تھا نا, یعنی وہ جا رہے سن, تو اس وقت جو سربراہ تھے بعد میں وہ آرمی چیف بھی بنے, ٹھیک ہے, جنرل کیانی صاحب. تو یہ اس وقت تو یہ بڑا ایک عام تاثر ہے کہ جناب اس وقت ان کی آشیرواد کی وجہ سے ان کی جو کیا کہنا چاہیے ان کے کہنے کے اوپر جو ہے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب انہوں نے انکار کیتا سی جنرل پرویز مشرف نو, اور اس کے بعد معاملہ ظاہر ہے پھر خراب ہونا شروع ہو گیا. پھر جتنے بھی کام ہوئے کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے پیچھے ہاتھ تھا سر اس وقت کے جو سربراہ تھے ان کا, آئی ایس آئی کے سربراہ کا. کہنے والے یہ کہتے ہیں. دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب تھے, آپ کو یاد ہے کہ ان کے تبادلے کے اوپر ہی یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. پچھلے سال یعنی جون جولائی کے اندر ہی کہا گیا تھا کہ یار انہوں جان دے, ان کو آگے لے کے آنا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اگر کور نہیں کریں گے تو ان کی ترقی کے راستے رک جائیں گے, ان کی حیثیت خراب ہو جائے گی. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے عمران خان سے یہ کہا, لیکن عمران خان نے کہا نہیں یار کہ بہت بڑا کام ہونے والا ہے افغانستان تے فی الحال رہن دیو. 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد پھر کہا, عمران خان نے پھر نہیں منیا. یہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہوا تھا. فائنلی پھر انہوں نے کہا جی اس تاریخ میں چلو اوکے کر دیں گا, تو پھر وہ اوکے ہو گیا. وہ کیوں ہٹانا چاہ رہے تھے؟ ان کے اوپر بہت سارے الزامات تھے, جنرل فیض کے اوپر بہت سارے الزامات تھے پولیٹیکل انوالومنٹ کے. مریم نواز شریف صاحبہ نے تو باقاعدہ درخواست دیتی سر سپریم ہائی کورٹ. ایک جسٹس صدیقی ہیں, سابق جسٹس ہیں, ان کے ایک بیان حلفی کو بنیاد بنا کر, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر بہت سارے الزامات تھے. لیکن وہ ان کی پیشہ ورانہ ایک ادارے کے طور پہ ایک ضرورت تھی. ظاہر ہے وہ آرمی چیف بہتر سمجھتے ہیں, جہاں ان کی ضرورت تھی انہوں نے ان کو وہاں پر اپوائنٹ کر دیا. مگر اس کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے اوپر پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے نا وہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ جناب عمران خان لی کام کرتا ہے. اچھا اس کی وجہ سے ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب کی بہت زیادہ ایک جو پوزیشن تھی وہ خراب ہوئی تھی. انہوں نے جنرل ندیم انجم صاحب کو اپوائنٹ کروا لیا, جیسے تیسے کروا لیا. اب جنرل ندیم انجم صاحب نے اپنے چیف یعنی آرمی چیف کی جو ہدایات تھی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی حد تک ویسے ہی پہنچا دی ہیں اور سختی سے آرڈر کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم اور جنرل باجوہ باقاعدہ طور پر ایک پیج پر ہے, سیم پیج پر ہے. اور جو پہلے تاثر تھا کہ جناب جب جنرل فیض ہوا کرتے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ایس پاسد ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ ایس پاسد ہے, وہ تاثر جو ہے نا وہ میں تو تب بھی سمجھتا تھا کہ غلط ہے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے فوج کے ڈسپلن کا کہ آپ آرمی چیف کو کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے سر. آرمی چیف تو بہت بڑی گل ہوتی ہے سر, آپ اپنے امیجیٹ باس کو کسی چیز سے انکار نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ یہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے سر میں نہیں کرنا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ اسی وقت فائر ہیں سر, اسے لے پائیں تھی گھر جانا, ڈرم آؤٹ گھر جانا تھی پھر اتنے رہ نہیں سکتے اس پوزیشن کے اوپر. یہ ان کا ایک ڈسپلن ہے. میرا خیال ہے پوری دنیا کی فوجوں میں شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا. لیکن باہر اب جو ہے تاثر وہ یہ جو تھوڑا بہت بنا ہوا تھا سر وہ ختم ہو گیا, اور اس سے جنرل باجوہ کی گرپ مضبوط ہوئی ہے. اور یہ جنرل باجوہ کی گرپ مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ عمران خان بیچارہ جڑے سودے ویچن کی کوشش کر رہے تھے کہ وچوں لوگ ہی میرے نال نے,
سر وہ ਵਿਚੋਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾ ਜਾ रहा था कि साथ है तो ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਡੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। इस तरह जनरल बाजवा ने पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को अपने बैग पर खड़ा हुआ साबित कर दिया है। मैं कम अज़ कम इस सारी सूरत हाल पे ऐसे ही देखता हूँ इसको और ऐसे ही समझता हूँ। आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं, जो भी आप समझते हैं लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।